درود پاک کی اگر یہ پوسٹ یا کوئی بھی پوسٹ آپ کے سامنے آئی ہے تو اسے ایسے نہیں سمجھا کریں، اسے اگنور نہیں کیا کریں۔ یہ ایسے ہی نہیں آئی، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھیجی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کے لبوں سے درود پاک ادا ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے زبان سے، آپ کے لبوں سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سننا چاہتے ہیں۔ تو اس معاملے میں دیر کرنی ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ویڈیو آ گئی درود ابراہیمی کی تو آپ نے اس کو سیریس لینا ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے اپنے معاملات کے لیے، آپ نے خشوع و خضوع سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس کے فائدے درود پاک ایک ایسا ذکر جس سے آپ اپنی تمام دعائیں قبول کروا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں میرے تمام بہن بھائی خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج جو میں وظیفہ لے کر آئی ہوں آپ سب کے لیے وہ ہے درود ابراہیمی کا وظیفہ۔ آپ نے درود پاک کی منت کیسے مانگنی ہے۔ درود پاک ایک ایسا ذکر ہے جسے آپ خود نہیں پڑھتے، یہ آپ سے پڑھوایا جاتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں وہی انسان پڑھ پاتا ہے، ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں بہت کوشش کرتے ہیں درود پاک پڑھنے کی، لیکن وہ اس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ وہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ ایک ایسا ذکر ہے، اگر اس کے لیے نا اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کسی کو چنتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ جس کو اس قابل سمجھتے ہیں اسے چنتے ہیں، اور یہ ایک ایسا ذکر ہے جسے آپ خود نہیں پڑھتے بلکہ آپ سے پڑھوایا جاتا ہے، آپ کی زبان سے ادا کروایا جاتا ہے یہ ذکر۔ اور یہ درود پاک ایک ایسا سفر ہے، یہ ایک ایسا عظیم سفر ہے، جبکہ یہ سفر خود نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اتنا عظیم سفر، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو چنتے ہیں۔ درود شریف روحانیت کا سفر ہے، آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ کی زندگیوں میں سکون آئے گا۔ درود پاک کامیابیوں کا سفر ہے، معاملات میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کسی جاب پہ نکلے ہیں جاب نہیں مل رہی، گھر سے کسی نیک مقصد کے لیے نکلتے ہیں وہ پورا نہیں ہو رہا، تو درود پاک پڑھیں، یہ کامیابیوں کا سفر ہے۔ درود پاک عزتوں کا سفر ہے، آپ درود پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت دیں گے۔ آپ کی جگہ سائی ہوئی ہے یا لوگوں کے سامنے کسی بات پر آپ کی انسلٹ ہو چکی ہے، لوگوں کے سامنے آپ کا جو امیج ڈاؤن ہوا ہے، تو آپ درود پاک پڑھنا شروع کریں، یہ عزتوں کا سفر ہے، آپ کی عزتوں میں اضافہ ہوگا۔ درود شریف آسمانوں کا سفر ہے، درود شریف جنت کا سفر ہے، آپ کو جنت میں درود شریف لے کے جائے گا۔ درود شریف حق و سچ کا سفر ہے، درود شریف بلندیوں کا سفر ہے، درود شریف راحتوں کا سفر ہے، درود شریف چاہتوں کا سفر ہے۔ درود شریف کی منزل عشق خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرب خدا اور قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ درود پاک کی اگر یہ پوسٹ یا کوئی بھی پوسٹ آپ کے سامنے آئی ہے تو اسے ایسے نہیں سمجھا کریں، اسے اگنور نہیں کیا کریں۔ یہ ایسے ہی نہیں آئی، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھیجی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کے لبوں سے درود پاک ادا ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے زبان سے، آپ کے لبوں سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سننا چاہتے ہیں۔ تو اس معاملے میں دیر کرنی ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ویڈیو آ گئی درود ابراہیمی کی تو آپ نے اس کو سیریس لینا ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے اپنے معاملات کے لیے، آپ نے خشوع و خضوع سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس کے فائدے دیکھیں گے اپنی زندگی میں آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کو بہت بینیفٹس، بہت فائدے ملیں گے جو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی جسے دیکھ کے۔ اور ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی، لکھا ہوا تھا کہ جو کوئی دعوت درود دے اگر آپ کو تو بنا اگر مگر کیے اسے فوراً قبول کر لیجیے۔ یہ نہیں کیا کریں کہ اچھا آج نہیں کل کر لوں گا، کچھ دنوں بعد کر لوں گا، اب تو یہ مسئلے چل رہے ہیں، نہیں۔ اگر آپ کے سامنے درود پاک کی کوئی ویڈیو آئی ہے یا اگر آپ کو کوئی درود پاک پڑھنے کا کہہ رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، تو اس کو اگر مگر کیے بنا فوراً قبول کیجیے۔ یہ آپ نہیں جانتے، یہ ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بس میں ہے، ہم نے پڑھ لیا، ہم نے نہیں پڑھا، نہیں۔ درود پاک ایک واحد ذکر ہے جو اس کا جو ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں بندے پہ، وہ اللہ تعالیٰ اس کی ڈیوٹی، اسے پڑھنے کی ڈیوٹی خود لگاتے ہیں۔ یہ پیغام ایسے نہیں آتے۔ پاک بہت خاص لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے، صرف ان کو ہی جو اللہ تعالیٰ ہیں وہ اس چیز کی شرف بخشتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم اپنی آج کی درود پاک کی منت کی طرف۔ آپ نے کیسے منت مانگنی ہے، آپ نے کیسے درود پاک پڑھنا ہے اور کس طرح آپ نے سب کرنا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ نماز آپ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، یہاں آپ کی نماز چھوٹی نہیں، وہاں آپ کے کام چھوٹ جائیں گے، اس لیے نماز کو ضائع نہیں ہونے دینا، نماز کو فوت نہیں ہونے دینا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے منت مانگنی ہے۔ آپ نے ایک جگہ بیٹھ کے پورے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ مسئلہ ہے، یہ رکاوٹ ہے، یہ پریشانی ہے، یا یہ کام میرا نہیں ہو رہا، جاب نہیں ہے، گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، رزق کی کمی ہے، کاروبار بند ہے، باہر جانا چاہتے ہیں، یہاں پہ کچھ چاہیے آپ کو جس طرح کا بھی آپ کی دعا ہے، جو بھی مقصد ہے وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے اللہ تعالیٰ میرا یہ کام، یہ مقصد، یہ دعا قبول ہو جائے، میں اتنی تعداد میں درود ابراہیمی پڑھوں گی۔ اب آپ نے منت کیسے مانگنی ہے، آپ 3 دن کی منت مانگ لیں، آپ 11 دن کی منت مانگ لیں، آپ 21 دن کی مانگ لیں، آپ 40 دن کی مانگ لیں۔ آپ نے ان دنوں میں کسی بھی دن کی تعداد مقرر کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ جتنا آسانی سے ڈیلی درود پاک پڑھ سکیں، آپ 200 پڑھ سکیں، آپ 500 پڑھ سکیں، آپ 1000 پڑھ سکیں، آپ 2000 پڑھ سکیں، آپ نے ڈیلی پڑھنا ہے۔ کوئی بھی دن آپ نے سکپ نہیں کرنا، کوئی بھی دن ایسا نہیں کرنا آپ نے ایک دن درود ابراہیمی نہیں پڑھا۔ آپ نے ایک تعداد مقرر کرنی ہے جتنا آپ ایزیلی پڑھ سکیں، آپ نے اپنی اس سے زیادہ نہیں مانگ لینا کہ آپ سے بعد میں پورا ہی نہ ہو۔ آپ نے جتنا آپ پڑھ سکیں ڈیلی، جتنے دن کی آپ منت مانگ سکتے ہیں، آپ اپنی منت مانگ لیں، اتنا درود ابراہیمی ڈیلی آپ نے پڑھنا ہے۔ اور کیا کرنا ہے، سپوز آپ نے 11 دن کی منت مانگی ہے تو آپ نے ڈیلی 500 درود ابراہیمی کی آپ نے منت مانگ لی ہے کہ میں روزانہ 500 درود ابراہیمی پڑھوں گا یا پڑھوں گی 11 دن تک، میرا یہ کام ہو جائے۔ تو کیا کرنا ہے، آپ نے ڈیلی جب آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے تو رات کو
عشاء کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں. 2 نفل وسیلہ فاطمہ کے پڑھنے ہیں آپ نے، جس میں آپ نے نیت کرنی ہے کہ 2 نفل وسیلہ فاطمہ آپ پڑھنے ہیں. اس میں آپ نے جتنا چاہیں قل هو اللہ احد جو سورۃ اخلاص ہے وہ مکمل پڑھنی ہے. آپ 7 بار پڑھ لیں، آپ 11 بار پڑھ لیں، آپ 21 بار پڑھ لیں، آپ 40 بار پڑھ لیں، آپ 50 بار پڑھ لیں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں. پہلی رکعت میں بھی اتنی تعداد رکھنی ہے، دوسری میں بھی. اگر پہلی میں آپ نے 11 رکھی ہے تو دوسری میں بھی رکعت میں بھی آپ نے 11 تعداد رکھنی ہے. اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کی 11 تعداد رکھنی ہے. اس کے بعد آپ نے نفل ادا کرنے ہیں. نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے جتنی تعداد آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ اخلاص کی پڑھی اور جتنی دوسری رکعت میں آپ نے پڑھی ان کو جمع کر لینا ہے. پہلی رکعت میں اگر آپ نے 11 پڑھی ہے، دوسری میں بھی 11 پڑھی ہے، تو ان دونوں کو جمع کریں تو 22 کی تعداد بنتی ہے. پھر جب آپ نفل پڑھ لیں گے تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 22 دفعہ دوبارہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ وہ دوبارہ سورۃ اخلاص پڑھ کے اس کے بعد آپ نے سجدے میں جا کر دعا مانگنی ہے. آپ نے جو 2 نوافل پڑھے ہیں ان کا ثواب آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ہدیہ کرنا ہے، انہیں تحفتاً پیش کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. آپ نے جو سارا دن کا درود پاک پڑھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ اللہ پاک میں نے سچے دل سے اپنی طرف سے بہت دل سے خوشبو خضوع کے ساتھ میں نے درود ابراہیمی کا ورد کیا ہے، میں نے ذکر کیا ہے. اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو انجانے میں تو اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری اس غلطی کو معاف کر کے اسے اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما. آپ نے اور اس کے بعد یہ درود پاک آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنا ہے. جو آپ نے نوافل پڑھے ہیں ان کو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ہدیہ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اپنے مقصد کے لیے، گڑ گڑا کر رو کر دعا مانگیں، جتنا ہو سکے رو کے مانگیں. آپ یہاں پہ رو کے مانگیں، وہاں دیکھیں آپ کو کیسے رنگ لگ جائیں گے، آپ کو دعائیں کیسے قبول ہوگی. جی یہ تھا درود ابراہیمی کی منت مانگنے کا طریقہ اور ڈیلی درود پاک پڑھنے کا طریقہ. آپ نے اس کو اگنور نہیں کرنا. اگر آپ کے سامنے یہ ویڈیو آئی ہے تو ہو سکتا ہے جو کام رکا ہوا ہو اللہ تعالیٰ نے اس کا اشارہ دیا ہو کہ آپ یہ درود پاک پڑھیں، اس طرح منت مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. دعا میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو بھی ضرور یاد رکھا کریں، مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں. اور آج آپ سب بہن بھائی جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں نیچے کامنٹ میں ضرور لکھیں کہ وہ آج سے منت سٹارٹ کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ 3 دن کی مانگ رہے ہیں، 11 دن کی مانگ رہے ہیں، 21 کی مانگ رہے ہیں، جتنے بھی دن کی مانگ رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے آج آپ لکھتے ہیں کہ آپ سٹارٹ کرنے والے ہیں، اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے. اس کے بعد آپ نے آج کامنٹس میں لکھتے ہیں. اس کے بعد آپ نے 11 دن بعد 7 دن بعد جب آپ کی منت دعا قبول ہو آپ نے دوبارہ آ کے اپنا پازیٹیو ریویو دینا ہے، تاکہ وہ لوگ جو زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں اگر وہ آپ کو کامنٹس دیکھ کے آپ کے کامنٹ آپ کے ریویوز دیکھ کے پڑھنا شروع کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا.